السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا محبوب چینل دین کی باتیں۔ میں آج آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں دین کی باتوں میں اسلام کی نظر میں پیاسے کو پانی پلانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے؟ چونکہ مذہب مہذب، مذہب اسلام آج جو یہ پوری دنیا میں رائج ہے اور دن بدن اللہ کا یہ مقدس دین ترقیات اور پوری دنیا میں جو شان و شوکت کے ساتھ پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے، اس کی وجہ اسلام اپنی خوبیوں کی بنیاد پر، اپنے اچھے کام کی بنیاد پر، خوبیوں اور اچھائیوں کی بنیاد پر آج پوری اس دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اور جو لوگ تعصب کی دنیا سے الگ ہٹ کر جب اس مذہب مہذب کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب اس کی خوبیوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب مہذب ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اسلام اپنی خوبیوں، اپنی اچھائیوں کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں اور ہر کس و ناکس اس کو پسند کرتا ہے، بشرط یہ کہ تعصب اور عناد کی دنیا سے ہٹ کر خالی و ذہن ہو کر جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو بظاہر 63 سالہ ہے، جب اس کو پڑھتا ہے تو یقیناً اغیار آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی خاتون نے کسی شہزادے کو جنم دیا ہے جس تک پوری دنیا میں آج اس کی مثال اور اس کی برابری اگر کوئی نہیں کر سکا تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی اور اسلام کا ایک محبوب عمل جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کو اس دور میں لوگوں نے جب دیکھا، پڑھا، سمجھا تو یقیناً انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آج ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے نہ واقف ہی نہیں بلکہ نابلد ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کا صحیح چیپٹر، اسلام کا صحیح رخ آج دنیا کے سامنے نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات سے وہ ناواقف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اسلامی احکامات کو اتاریں اور اس پر عمل کریں، جیسے 1400 سال پہلے دنیا نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی اتباع میں صحابہ اکرام کو دیکھا تو ان کے انہی کرداروں سے، ان کے انہی اقوال سے، اسی طرز زندگی سے دوسرے لوگوں نے مذہب مہذب کو پسند ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آئے، مذہب اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی، میرے احباب، میری آنے والی گفتگو کو آپ بہت سنجیدہ ہو کر سماعت کریں اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس پر
سختی کے ساتھ عمل کریں۔ آپ کے اس کردار سے، آپ کے اس عمل سے آپ کی تعریف کم ہوگی، آپ کے مذہب مہذب، مذہب اسلام کی تعریف زیادہ ہوگی۔ اور آج پھر وہی دور آئے گا کہ دنیا کہے گی کہ 1500 سال گزر جانے کے بعد محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے جب دیوانوں کا اور ان کی زندگیوں کا جب آج یہ طرز عمل ہے، تو جب آج ان عاشقوں کا یہ عالم ہے، تو پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے کردار کا پھر عالم کیا ہوگا۔ آج جو لوگ ہم سے اور آپ سے بچ رہے ہیں، آج ہم سے اور آپ سے جو لوگ نفرت کر رہے ہیں، اس کی صرف وجہ یہ کہ ہم نے دین رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیرت رسول کو، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور ہم آج در بدر دوسروں کی تقلید میں لگے ہیں۔ کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی کسی اور قوم کی تقلید کی، کبھی کسی کی تقلید کی۔ حال یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، یہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا مطمع نظر اور خلاصہ زندگی ہے۔ آؤ آج کے اس بھیانک دور میں، آج کی اس شدت کے ساتھ پڑنے والی گرمی، یہ تپش اور یہ لو، جس میں انسان تو انسان، چرند پرند آج اس گرمی کی حرارت کی وجہ سے، آج اس خشکی کی وجہ سے اور اس گرم ماحول کی وجہ سے، گرم موسم کی وجہ سے انسان ہی نہیں بلکہ آج چوپائے چرند و پرند بھی پانی کی قلت پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ انسان آج گھر سے نکلتا ہے، ایک گرم تھپیڑے، گرم لو کے جھونکے اور یہ خشک موسم ہمارے اور آپ کے جسموں کو جھلسا رہا ہے۔ آج مذہب اسلام کا ایک دستور ہے، مذہب اسلام کی ایک پرمپرا ہے، مذہب اسلام میں کے اعمال میں سے، مذہب اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کھاتا ہے، جو اللہ کے بندوں پر ترس کھاتا ہے، اس کی ضرورت چاہے وہ پیاس کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھوک کی شکل میں ہو، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، ہر وہ ضرورت جس کی وجہ سے وہ انسان پریشان ہے، مذہب اسلام کا حکم ہے ایسے ضرورت مند کی آپ اگر ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری 100 ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ مذہب اسلام میں جو اس کے احکامات حسن و جمال کے مالک ہیں، انہی حکم میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جب تک تم میرے طریقے کو، میری سیرت کو، میرے اقوال کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، اللہ تمہیں باوقار رکھے گا، باعزت رکھے گا، اور تمہاری شان اللہ تعالیٰ اسے دوبالا فرمائے گا۔ آج کے اس موسم گرما میں، اس مئی اور جون کی تپش، انسان گھر سے نکلتا ہے، پیاس کی شدت، پیاس کی تکلیف اسے جھلسا دیتی ہے۔ اسلام کا حکم ہے اور اسلام اسی خوبیوں اور انہی اچھائیوں سے پہچانا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر، صحابہ اکرام کی چوکھٹوں پر جب بھی کوئی شخص گزرتا تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پانی کی حاجت ہوتی تو اسے پانی پیش کرتے، کھانے کی حاجت ہوتی تو پہلے کھانا حاضر کرتے، اور سائے کی ضرورت ہوتی، ہوا کی ضرورت ہوتی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ آج کے اس دور میں میرے احباب، آپ جہاں سے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ، بنا کسی بھید بھاؤ کے، بنا کسی ذات پات کے، آپ اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے اور اپنے مذہب اسلام کی شناخت اور پہچان کے لیے اور سچے اچھے انسان ہونے کے لیے اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اپنے چوراہوں پر، راہوں پر، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں وہاں پر پانی کی سبیل لگائیں، شربت کا اہتمام کریں، راہگیروں کو، گزرنے والوں کو روک روک کر عزت کے ساتھ شربت میسر ہو تو شربت پلائیں، پانی میسر ہو تو پانی پلائیں۔ یہ ضرور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینے کے کچھ احباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، پانی کی اشد ضرورت ہے، اور جو کنویں ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارے پاس ہیں، ان کا پانی بہت کھارا ہے، نمکین ہے، بے ذائقہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی یہ باتیں سنی۔ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، ہے کوئی تم میں سے جو مدینہ طیبہ میں جو عمدہ پانی کے کنویں ہیں، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے کنویں ہیں، جن پر یہود اور نصارہ قابض ہیں، ہے کوئی تم میں سے جو ایک کنویں کو خریدے اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، عرض کہ آقا، اس محلے میں جو سب سے میٹھا، سب سے ٹھنڈا پانی کا جو کنواں ہے، سرکار اس کی اجرت، اس کا معاوضہ، اس کی قیمت دینے کے لیے آپ کا غلام عثمان ابن عفان حاضر ہے۔ میرے آقا نے اس کنویں کو مالک کو بلایا اور اس کی قیمت اس کے حوالے کری، اور کنویں پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کنواں اللہ کے سارے بندوں کے لیے وقف ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے پانی پیے اور اللہ کے بندوں کو پانی پلائے۔ یہ اسلام کا اہم اصول ہے، اسلام کا ایک ایسا عمل ہے، بندہ کرے گا اس کی تعریف آپ کے مذہب کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس موسم گرما میں آپ اس بات کا خیال رکھیں، دوسروں کی سبیل اور دوسروں کے لنگر کا انتظار نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے تو ہم سبیلیں لگائیں اور اپنے بھائیوں کو، راہگیروں کو، اللہ کے بندوں کو ٹھنڈا میٹھا شربت پلائیں گے تو انشاءاللہ بعد موت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میدان حشر میں جام کوثر پئیں گے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ آپ دین کی باتیں ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے رہیں اور اپنے احباب تک اس کا پیغام ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔